نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواہ النسائی والترمذی۔ پیارے میرے محترم بھائیوں، ذوالحجہ کے مبارک اور محبوب ایام شروع ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سال بھر کے دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے زیادہ محبوب اعمال ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہیں۔ اور پھر اس میں یوم النحر اور ایام تشریق جو کہ قربانی کے دن ہیں اور کھانے پینے کے دن ہیں۔ ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے سامنے کہ بے نمازی شخص کی قربانی، جو بندہ مستقل طور پر یا غیر مستقل نماز نہیں پڑھتا، تو آیا ایسے بندے کی قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگی یا کہ مردود ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ اعمال کی قبولیت کی چابی ہے۔ اگر بندہ بے نمازی ہے مستقل طور پر یا غیر مستقل طور پر، مستقل طور پر بے نمازی ہونا یہ ہے کہ آدمی 12 مہینے نماز نہیں پڑھتا، اور غیر مستقل بے نمازی یہ ہے کہ کبھی نماز پڑھ لی اور کبھی نماز کو چھوڑ دیا، یا یہ کہ جمعے کی نماز ادا کر لی اور پورا ہفتہ نماز اور مسجد سے دور رہا، یا یہ ہے کہ بندے نے عیدین کی نماز پڑھ لی اور پورا سال نمازوں سے بے پرواہ رہا۔ تو یاد رکھیے کہ نماز نہ پڑھنا یہ کفر اور شرک ہے۔ بین العبد و بین الکفر و شرک ترک الصلاۃ، بندہ مومن اور کافر مشرک کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کا تارک ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو ایسا بندہ کافر، مشرک، مرتد اور بے ایمان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے معاشرے کے اندر بے نمازی لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے، جبکہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے اور قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بار بار نماز کا حکم دیا ہے اور بار بار نماز کی تلقین کی ہے۔ ہم سے پہلے کی امتوں میں ہلاک ہونے والے لوگوں میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ان لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ یاد رکھیے کہ جب بے نمازی کافر اور مشرک ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بے نمازی کا کوئی بھی عمل قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے سورۃ الزمر پارہ نمبر 24 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان یہ بات کر دی ہے اور یہ بات بتا دی ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اس سے آدمی کے تمام اعمال وہ رائیگاں چلے جاتے ہیں، وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی نماز کا خصوصاً اہتمام کرے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا کہو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے
جہاں بچوں کے بستر الگ کر دینے ہیں وہیں پر اپنے بچوں کو نماز کے نہ پڑھنے پر مارنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں جی، اور نبی رحمت علیہ السلام جامع ترمذی کے اندر اور سنن نسائی کے اندر فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور کفار کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا ہے، تو جو نماز چھوڑ دے گا وہ کافر ہے۔ اور سورہ توبہ کے اندر قرآن مجید نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر وہ توبہ کر لیں، کلمہ پڑھ لیں اور نماز ادا کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر آپ نے ان کو کچھ نہیں کہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سورۃ الزمر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لئن اشرکتا، اگر آپ نے شرک کیا تو شرک کرنے سے آپ کے اعمال ضرور بضرور ضائع ہو جائیں گے۔ ہاں جی، اور نماز نہ پڑھنا یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے اور کفر اکبر ہے۔ بے نمازی آدمی کافر ہے، مرتد ہے اور بے ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ فضیلت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ بے نمازی بندہ اگر حج کر لے، نماز نہیں پڑھتا، اور یاد رکھیے کہ چاہے وہ مستقل طور پر نماز کا تارک ہے یا غیر مستقل طور پر وہ بے نمازی ہے، پوچھا گیا ابن باز رحمت اللہ علیہ سے ایک آدمی تارک نماز ہے، آیا وہ حج کرے حج قبول ہوگا یا اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے؟ تو ابن باز فرماتے ہیں بے نمازی بندے کا حج مردود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور نہ ہی بے نمازی کی طرف سے حج کیا جائے۔ اور فضیلت الشیخ ابن عثیمین اور فتویٰ کمیٹی یہ کہتی ہے بے نمازی بندہ سلام کرے، سلام کا جواب بھی مت دیں۔ اللہ اکبر۔ اور علماء فرماتے ہیں یہ علماء کہ جو بندہ بے نمازی ہے اس کو توبہ کا کہا جائے گا، اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ اس کی بیوی سے نکاح بھی نہیں رہے گا۔ مثال، اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی سے نکاح ختم۔ اسی طرح اگر بندہ بے نمازی ہے تو بے نمازی کی بیوی کا اس سے نکاح بھی ختم ہو جائے گا۔ سوال ہوا کہ ہم بے نمازی لوگوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ جواب دیا کہ بے نمازی لوگوں کے ساتھ رہن سہن بھی نہیں رکھنا چاہیے، الا یہ کہ مجبوری ہو۔ اللہ اکبر۔ تو بے نمازی بندہ جب قربانی کرے گا، بے نمازی بندے کی قربانی بھی رائے گاں ہوگی، قربانی اس کی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہونے والی۔ اور قربانی کیا ہے؟ ایک عظیم عبادت ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی عید الاضحیٰ کے دن 10 ذو الحجہ کو اور ایام تشریق میں جانور ذبح کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ضعیف سند حدیث میں ہے یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جناب حضرت ابراہیم نے اپنے لخت جگر جناب اسماعیل سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اللہ اکبر۔ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے لخت جگر اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اور وہ پورا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی طریقہ ہے اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے، اور یہ قربانی عظیم عبادت ہے۔ اس لیے اللہ رب الرحمن نے نماز کے ساتھ قربانی کا حکم دیا۔ سورۃ الکوثر ہے، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز کے لیے بھی امر کا صیغہ ہے اور نہر قربانی کے لیے بھی امر کا صیغہ ہے، اور جب کوئی قرینہ استحباب کے لیے نہ ہو تو امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھیے ونہر اور قربانی کیجئے۔ اس لیے ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی میں امام اعظم نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں قربانی کرنا یہ فرض ہے۔ دیگر ائمہ رحمہم اللہ تعالی کی رائے میں قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جب اللہ نے نماز کا حکم دیا وہیں اللہ نے قربانی کا بھی حکم دیا ہے۔ تو جیسے مشرک کی امامت میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، اسی طرح مشرک اور بے ایمان اور کافر اگر وہ قربانی کرتا ہے تو اللہ ذوالجلال کے ہاں اس کی قربانی جو ہے وہ ناجائز ہوگی، ناقابل قبول اور مرتد ہوگی۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، نبی رحمت علیہ السلام کے اصحاب میں عبد الرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ اور دیگر تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ بالاتفاق مذہب تھا، اللہ اکبر، کہ بے نمازی بندہ کافر ہے۔ ہاں جی، اور یہی بات راجح ہے کہ بے نمازی کافر اور مشرک ہے۔ اس لیے سورۃ المدثر کے اندر اہل جنت نے جب جہنمیوں سے پوچھا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جہنمی خود جواب دے رہے ہیں، اپنے منہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جہنم میں جہنم کا ایندھن بن جانا اس سبب سے ہے کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائیو، غصے ہوگے تو آپ کا اپنا نقصان، میں مولوی کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ ہاں جی، میں کسی کی شاباش کو خاطر میں لائے بغیر اور کسی کا غضب و غصہ خاطر میں لائے بغیر آپ کو علماء سے، ائمہ سے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ بتا رہا ہوں کہ بے نمازی کافر ہے۔ پہلے نماز کی فکر کرو پھر قربانی ہے، نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ علماء نے اور ائمہ نے یہاں تک لکھا ہے اور کہا ہے بے نمازی کا نہ تو جنازہ ہے، نہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو نماز معلوم ہوا اعمال کی قبولیت کی چابی ہے، نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج کے اس درس کا مقصد کیا ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم اور وقت موجود ہے، توبہ تائب ہو جاؤ، آئندہ کے لیے نماز مت چھوڑو۔ جب نماز پڑھو گے آپ کی اللہ کے ہاں قربانی قبول ہے، نماز پڑھو گے آپ کی زکوٰۃ قبول ہے، نماز پڑھو گے آپ کا حج قبول ہے، نماز پڑھو گے آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں رہے گی، نماز پڑھو گے تو آپ کو سلام کا جواب دیا جائے گا۔ نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اکبر، نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پچھلی امتوں کے اندر بھی ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، مہنگا جانور خریدتے ہو، قربان کرتے ہو، نماز نہایت سستا ایٹم ہے، اس نماز پر کوئی پیسے نہیں لگتے۔ آپ نے شیطان کے بہکاوے کو دور کرتے ہوئے نماز کی فکر کرنی ہے، نماز کی فکر کرنی ہے۔ خود نماز پڑھو، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ۔ اگر نماز پڑھو گے تو آخرت میں کامیابی ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھو گے تو دنیا کی، قبر کی اور آخرت کی بربادی ہے۔ نماز ہے تو قربانی ہے، نماز نہیں تو قربانی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔